سجاد کی کتاب سرانے کے قریب رکھنے کی نئے شاعر کو ضرورت ہے. بہت اچھا. وہ اس سے نیا مصرع بنانا سیکھ سکتا ہے. سجاد اپنی زمینیں تراشتا ہے، اپنی زمینوں میں کوشش کرتا ہے اور اس میں ہمیں بہت زیادہ کامیاب بھی دکھائی دیتا ہے. مصرع سے شعر کا سفر تو سجاد نے پچھلی کتاب میں ہی طے کر لیا. اس کتاب میں سجاد ایک قدم آگے چلا ہے. دوسرا شعری مجموعہ کافی زمانہ پہلے، کافی دن پہلے ملا تھا اور میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید اس پہ لوگ سارے بات کر چکے، بات ہو چکی، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے کہ بات تمام ہو سکے اور سجاد یہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس پر بات ہونی چاہیے، کیونکہ وہ ایک اس کتاب میں رات کی راہداری میں ایک نیا سٹیپ اس نے لیا ہے جو ہجرت کے بعد اس کی شاعری ہے وہ ہمیں دکھائی دیتی ہے کئی درجے آگے جو اس کی پہلی کتاب کی شاعری، کیونکہ اس میں اس طرح کے مصرعے ہیں. ہوا دبے پاؤں آپ جینے پہ چل رہی ہے. ہمارے یہاں مصرعے کا شعر کا شاعر آپ کو 30-35 سال کے بعد مل جاتا ہے. غزل کا شاعر بہت کم آپ کو ایسا نظر آئے گا. تو مصرع سے شعر کا سفر تو سجاد نے پچھلی کتاب میں ہی طے کر لیا. جو ہمارے بعد لکھنے والے ہیں اور پھر ان کے بعد لکھنے والے، یوں کہنا چاہیے کہ سجاد اور شمشیر کے سے لے کے تو زردی کاظمی صاحب، منظر رضا کاظمی اور عثمان حبیب تک جو ہمارے یہاں غزل ہے، میں کوشش کرتا رہتا ہوں کہ کوئی شاعر مس نہ ہو. اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے مضافات میں جو غزل ہے وہ زیادہ مضبوط ہے اور ہمارے جو مین سینٹرز ہیں ان میں وہی باتیں کہی جا رہی ہیں جس کے بارے میں وہ ٹاؤن نے ایجپٹ سے کہا تھا کہ it is for no use, of no use trying to do something that somebody else has done as well as it can be done. کہ تم سے پہلے جو کوئی کام سلیقے سے کر چکا ہے اس کو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ وہ کام اس حق کے ساتھ ہوا ہے جو وہ اس کو درکار تھا. تو اس کتاب میں سجاد ایک قدم آگے چلا ہے. ہمارے یہاں آپ یہ دیکھیے جو جن کو ہم دبستان کہتے ہیں، لاہور، کراچی یا اسلام آباد یا اس طرح کے بڑے جو شہر ہیں، ان میں کئی کوئی آپ کو دکھائی دے گا کہ جی وہاں پہ بیٹھے ہوئے شبیر جاوید صاحب شعر کہہ رہے ہیں، سجاد بلوچ کہہ رہے ہیں، اظہر ندیم مرحوم کا کرتا تھا. تو اس طرح کے بہت کم لوگ اور ان کی قدر ہونی چاہیے اور ان پر باقاعدہ تنقیدی نشستیں ہونی چاہیے. اور اب تو اس کتاب پر لازمی ہے کہ تنقیدی نشست ہو، کیونکہ پذیرائی، وہ یوسف حسن نے کہا تھا کہ اے آسمان تیری پذیرائی ہو چکی. تو اس کام کے لیے ہمارے یہاں لوگ بہت کم ہیں. اور پھر غزل کے آرٹ کو سمجھنے والے لوگ کتنے ہیں. چلے ہمارا تو یہ ہے کہ ہم روایتی لوگ ہیں، روایتی غزل کہتے ہیں، لیکن یہ جو جدید غزل ہے اس کا جو جواب فراہم ہوا ہمیں شہزاد احمد کی صدف سے اور شکر جلالی کی روشنی سے، کس طرح یہ انتخاب سے کتابیں گزری، کس طرح ندیم صاحب کے ہاتھ سے یہ کتابیں ہو کے
آئی اور ایک شکیب جلالی ایک ٹرینڈ سیٹر پوئٹ کے طور پر انٹروڈیوس ہوا، اور بعد میں جب اس کے بیٹے نے اس کی کلیات چھاپی تو اس کا قد بڑھنے کے بجائے کافی کم ہو گیا۔ ہم جب اس کار شعر میں آئے تھے نئے نئے تو ہر شخص کے پاس ایک کتاب لازماً ہوتی تھی، اس کا نام روشنی ہے روشنی تھی، اور اس نے ایک نئی فضا جو ہے وہ اس کو انٹروڈیوس کروایا۔ تو سجاد کے یہاں بنیادی طور پر روایت سے انحراف تو نہیں ہے وہ، لیکن وہ مرکبات اضافی چاہے وہ لغوی معنی میں ہو یا اصطلاحی معنی میں، ان سے کافی گریز کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ اس کی غزل روایتی نہ ہو۔ وہ روایت پسند اس طرح نہیں ہے، بلکہ وہ ہمارے اس زمانے کا شاعر ہے اور زائٹس کے معنی خوب اچھی طرح جانتا ہے کہ روح شے کیا ہے۔ اس نے بہت کم چیزیں، یہ مسودہ میری نظر سے گزرا چھاپنے سے پہلے سجاد نے مجھے دکھایا اور کچھ مشورے بھی دیے، کچھ اس نے مانے کچھ نہیں مانے، اور ظاہر ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہجرت و ہجر بھی جو تھی وہ میری دیکھی بھی کتاب ہے، اور میں خوش ہوا ہوں اس کتاب کی آمد پر کہ سجاد نے ایک اور مرحلہ طے کر لیا اور اب وہ غزل کی طرف، باقاعدہ غزل کی طرف جا رہا ہے، اور اس کے مضمون میں تبدیلی یوں آئی ہے کہ اس نے کچھ مغربی ناولوں کا یا مغربی کتابوں کا ترجمہ کیا ہے جو چھپ گئی ہیں کتابیں، اور ایم فل میں شاید اس کا کوئی کتاب تھیسس تھی شاید نا۔ تو جب جو آپ کا ورلڈ آؤٹ لک بڑا ہوتا ہے، کوئی بھی شاعر اپنے ورلڈ آؤٹ لک سے آگے نہیں جا سکتا، جتنا اس کا ورلڈ آؤٹ لک ہوتا ہے اتنا ہی وہ شاعر ہے۔ اور ہمارے یہاں ایک روایت ہے کہ یہ لازمی سمجھا جاتا ہے کہ شاعر صرف شاعری ہی پڑھیں، مطلب ان کے لیے کوانٹم مکینکس ممنوع ہے، باقی جو سائنسی علوم ہے سماجی علوم ہے وہ کم و بیش، میں یہ بات کر رہا ہوں، یہ سب پہ جنرلائز کر کے میں یہ نہیں کہہ رہا، وہ نہیں پڑھتے اس کو، اور اپنی ایک عظیم جو روایت ہے جس کو ہم نے پہلے چھوڑ دیا، مثلا ایک ہندی کی روایت تھی جو ہمارے بہت کام آ سکتی تھی، لیکن ہم نے فارسی کی کو اپنائے رکھا، اور پھر یہ کہ ماشاءاللہ فارسی بھی ہمارے مدرسوں سے اور ہمارے نصاب سے خارج ہوگی، تو اس کا جو نقصان ہوا ہے جدید شعراء کو، اس کا کیا پتہ انہیں احساس ہے کہ نہیں۔ لیکن کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ تو کسی ریل سے گزرتی ہے، میں کسی پل سے تھر تھراتا ہوں، اور کوئی آدمی یہ کہہ رہا ہو کہ تم صبا کی طرح آئے اور رخصت ہو گئے، ہم مثال شاخ تنہا دیر تک لرزا رہے، تو فرق واضح ہو جاتا ہے کہ جدید غزل کیا ہے اور سوکھ اور چھوڑ روایتی غزل ہے وہ کیا ہے۔ کہ کہنے کا کرنا جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے نائب پبلسٹی ہمارے نئے لوگ چاہتے ہیں۔ شکر ہے یہ مرض اس کو لاحق نہیں سجاد کو کہ بس راتوں سوشل میڈیا ہے، ایک دیوار ہے، وال ہے، کسی شخص کی اپنی اس میں جو کچھ مرضی لکھے وہ حق رکھتا ہے، لیکن ایک بات اس کو پتہ ہونی چاہیے، وہ گرافٹی جو ہے وہ خود جو ہے اس گرافٹی کو نوشتہ دیوار کو وہ خود اس طرح محسوس نہیں کر رہا ہوتا، لیکن وہ چیزیں اس کے لیے اس تختی کی طرح ہوتی ہیں جن پر انجانے میں وہ کچھ نہ کچھ لکھ جاتا ہے۔ تو سجاد نے کوشش کی ہے کہ اپنے حصے کی سچائی لکھے،
نئے شاعر سوشل کمنٹ نہیں کرتے، قافیہ پیمائی زیادہ ہے، لیکن سجاد سوشل کمنٹ کرتا ہے. باقی شعراء جن کا میں نام لیا وہ سوشل کمنٹ کرتے ہیں. تو میں پھر وقت تو یہی ہے کہ پہلے بھی میں اس کی بات کر چکا ہوں، بہت مبارکباد اس اوپر والے شاعرانہ طبقے میں آنے کی استقبال کرتے ہیں ہم. اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بعد شعر کہنے والے ہم سے بہتر شعر کہہ رہے ہیں، اور انہیں معلوم ہے کہ بازار میں بھاؤ تاؤ کیا ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ پندار ہنر کا پوچھنا کیا، بازار میں رکھ رکھاؤ کیا ہے. تو جس کی طرف بہت زمانہ پہلے غالب نے یہ اشارہ کر دیا تھا، غارت کرے ناموس نہ ہو شاہد گر کیوں شاہد گل باغ سے بازار میں آئی. تو اب وہ اس کی کتاب بازار میں ہے. اس کے یہ قاری کا اپنا مذاق ہے کہ وہ اسے کسی شیلف میں سجائے پڑھنے کے بعد یا نہ پڑھنے کے بعد. دوسرا شاید زیادہ بہتر بات ہے کہ وہ نالی میں اس کو پھینکے یا شیلف میں سجائے، لیکن سجاد کی کتاب سراہنے کے قریب رکھنے کی نئے شاعر کو ضرورت ہے. بہت اچھا. وہ اس سے نیا مصرع بنانا سیکھ سکتا ہے. سجاد اپنی زمینیں تراشتا ہے، اپنی زمینوں میں کوشش کرتا ہے، اور اس میں ہمیں بہت زیادہ کامیاب دکھائی دیتا